اے مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی واضح کتاب میں ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں جو اللہ کے ولی اور متقی لوگ ہیں، ان کے بلند مقام کو بیان کیا، بتایا کہ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں اور ان کی عاقبت کتنی زبردست ہے۔ کریم اور رحیم پروردگار کا فرمان ہے، یاد رکھو کہ اللہ کے اولیاء کے اوپر نہ تو غم ہے اور نہ ان کے حوالے سے کوئی خوف ہے، نہ تو ان کے حوالے سے کوئی غم ہے اور نہ ان کے حوالے سے کوئی خوف ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو مومن بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہی ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا باطن بھی ایمان کے ساتھ پاک ہوتا ہے اور ظاہر تقوی کے ساتھ پاک ہوتا ہے، اور جتنا ایمان اور تقوی پختہ ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کا قریب اور اللہ کا ساتھی اور دوست ہوگا۔ جتنے قریبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے سب سے بہتر کام جو کیا ہے، جو سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہے، وہ فرائض ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر فرض کر دیے ہیں۔ پھر انہوں نے خوب محنت کی نفل عبادات میں، اتنی عبادتیں کی جتنی وہ کر سکے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگا۔ اے امت اسلام، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ توحید کا ایک بہت بڑا حصہ کہ جس میں بہت سارے قدم پھسل جاتے ہیں، وہ ولایت کا باب ہے، کہ جب لوگوں نے اپنے اعمال کو صحیح میزان یعنی کتاب اور سنت کے میزان سے نہیں تولا، اور سلف صالحین کی فہم کے مطابق انہوں نے اس کو نہیں سمجھا، بعض لوگوں نے ولایت کے معاملے میں بہت غلو کیا، دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو اللہ سے قریب کرتے ہیں اور یہ ولی ان کے سفارشی ہیں اور اللہ کے قریب پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اس شبہ کو رد کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے لیے دین ہے جو خالص ہو۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے ولی بنا رکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اس بارے میں جس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بھی ہو اور ناشکرا بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ جو غیر اللہ سے عبادت کرتے ہیں ان کی یہ دعا غلط ہے، فرمایا اللہ ہی ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کو چھوڑ کر تم جس سے کوئی چیز مانگتے ہو وہ قطمیر کے برابر بھی اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھتے۔ اگر وہ اول تو سنتے نہیں ہیں، اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے، اور قیامت کے دن آپ کے اس شرک کا انکار کریں گے، اور قیامت کے دن آپ کے اس شرک کا انکار کریں گے، اور کوئی بھی خبیر کی طرح آپ کو خبر نہیں دے سکتا۔ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ دار بندے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو بند کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ قبروں کے اوپر نہ بنایا کرو۔ فرمایا آپ سے پہلے جو لوگ گزرے تھے وہ اپنے انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لیتے تھے، وہ اپنے انبیاء علیہ السلام اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں پہ مسجدیں بنا لیتے تھے۔ سنو، تم قبروں پہ مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں اس بات سے منع کر رہا ہوں، میں تمہیں اس بات سے منع کر رہا ہوں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حوالے سے صحیح راستہ یہ ہے کہ اولیاء کے معاملے میں نہ تو بہت زیادہ غلو ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ خشکی ہونی چاہیے کہ ہم ان سے ان کا انکار ہی کر دیں، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے اندر غلو کر لیں، بلکہ ہم اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، ان کے لیے رحمت مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے ساتھ جنت میں جمع کر دے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بن جاؤ اور رسول بھی تمہارے اوپر گواہ بن جائے۔